میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو خون کی وامٹنگ آ رہی ہے، تو ہم نے نشتر میں ایڈمٹ کیا، شفٹ کیا، نشتر لے کے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کیا فوری طور پہ ان کو بلڈ لگے گا، ٹھیک ہے، ہم نے بلڈ کا دوست سے رابطے کیے، بلڈ کا ارینج کرا لیا، بلڈ آ گیا، یہ کہنے لگے جی پرائیویٹ طور پہ کچھ بلاز میں انڈس ہاسپٹل میں CMH بہترین ہاسپٹل ہے، وہاں شفٹ مریض کرو۔ آپ کا سیریس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر لے جائیں۔ شفٹ ان کی غفلت کی وجہ سے ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ غفلت نہیں، جان بوجھ کے غفلت کی۔ ہم نے کہا CM صاحبہ کو پورٹل پہ ہم CM صاحبہ کو کہیں گے، شکایت کریں گے، وہ کہہ رہا ہے تم لوگوں سے جو ہوتا ہے وہ کر لو، جو ہوتا ہے اکھاڑ لو، وہ ہمیں غلط نازیبہ حرکات کر کے گیا جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان فراز ملک۔ ملتان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک ڈاکٹروں کے مبینہ غفلت کی وجہ سے ملتان کا جو نشتر ہسپتال ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال موت مارنے لگا افسوس کے ساتھ۔ واقعہ پیش آتا ہے جس میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے ایک مریضہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو واقعہ پیش آتا ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ جو مبینہ طور پر غلط اشارے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو مبینہ طور پر غفلت کی جاتی ہے، دوسری طرف مبینہ طور پر غلط اشارے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے اور پوری دنیا اس وقت ورثہ کے ساتھ۔ مزید اس والے سے بات کرنے کا مقصد بہرام صاحب موجود ہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بہرام، سب سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کی ماں نہیں تھی، ہم سب کی ماں تھی اور پتہ ایک دکھ ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایسے ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو خون کی وامٹنگ آ رہی ہے، تو ہم نے نشتر میں ایڈمٹ کیا، شفٹ کیا، نشتر لے کے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کیا فوری طور پہ ان کو بلڈ لگے گا، ٹھیک ہے، ہم نے بلڈ کا دوست سے رابطے کیے، بلڈ کا ارینج کرا لیا۔ اب بلڈ کا ہمارا جب ارینج ہو گیا تو ان کو چاہیے تھا فوری طور پہ بلڈ، پھر جب آ گیا لگاؤ کراس میچنگ یہ وہ سارا کچھ، وہاں اتنا انہوں نے ٹائم لگا دیا، بلڈ ارینج ہو گیا، بلڈ آ گیا، یہ کہنے لگے جی پرائیویٹ طور پہ کچھ بلاز میں انڈس ہاسپٹل میں CMH بہترین ہاسپٹل ہے، وہاں شفٹ مریض کرو۔ آپ کا سیریس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر لے جائیں۔ جب مریض سیریس ہے تو کوئی بھی نہیں لیتا ہوتا، ٹھیک ہے، بھائی تم نے ریکور کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں تک لے کے جائیں تو مسئلہ ہو سکتا تھا، مریض تو ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک وہ میٹنگ آئی، 2 آئی، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنا 8 بجے شفٹ چینج ہوئے گی تو اس کے بعد وہ بلڈ لگے گا۔ بھائی بلڈ جب آ گیا اس کو فوری طور پہ لگاؤ، 4 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ ہم سے پھر وہ مریض نہیں لیں گے، یہ جو شفٹ چینج ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، ایک تو بدتمیزی بھی علیحدہ ہم سے کر رہے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بلڈ بھی نہیں لگایا، اس کے علاوہ پھر یہ گپ شپ چیٹ میسیجز، مطلب کہ فونوں پر لگے رہے آپس میں، یہ انہوں نے غفلت کی ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ غفلت نہیں، جان بوجھ کے غفلت کی گئی، ایک ہوتی ہے نا غفلت، ٹھیک ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ جب تمہیں پتہ ہے، تم خود کہہ رہے ہو کہ بھائی بلڈ لگے گا، ریکور ہوگا۔ انہوں نے ایک نے 2 قتل کیے، ساتھ والی جو بیڈ تھا وہاں پہ بھی ایک مریضہ تھی، وہ بھی غفلت کی وجہ سے میرے خیال سے وہ بھی سیریس ہو گئی تھی۔ بالکل، وہ ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل، ساتھ والی بھی مریضہ تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی وہ والدہ کی اس میں تھے، ٹھیک ہے، کہ ہماری ماں کو بچایا جائے، ہم اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے غفلت کیا ہے۔ ایڈمن رجسٹرار ایڈمن، ان کو بھی کہا گیا 20 سے 30 منٹ ایڈمن صاحب ہو رہی ہے، فوٹیج ہماری نکالے یار، اویلیبل ہے ویڈیو ہماری، ہر چیز وہاں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے رہے نہیں وہ وارڈ میں داخل کریں گے، بلڈ لگے گا، یہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ او بھائی تم جب ایک بندہ، سب سے بڑی غفلت پتہ کیا کی گئی ہے؟ اب جو انکوائری رپورٹ بنائی کہ وارڈ نمبر 11 کا جو ڈاکٹر ہے وہ مطلب نا بالکل بھی سینئر نہیں ہے، جونیئر ہے، وہ کام کرنے والا، اس کا ایمرجنسی میں کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو سر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے نا، جونیئر ہے یا سینئر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایمرجنسی، بھائی جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں بڑے ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر، اور یہ نہیں کہ صرف گپے شپے کرنے والے، ٹھیک ہے، اور یہ جونیئر کا وہاں پہ مجھے بتائیے کرنا چاہیے۔ گا جب آپ مریضہ کو لے کے گئے، مریضہ کی انٹری سے لے کر بیڈ تک کتنے گھنٹے کا سفر طے ہوا ہے؟ کیونکہ منٹ بھی نہیں لگتا، وہ سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ یہ جب سے ہم نے اپنی والدہ کو جس ٹائم سے داخل کیا نا،
तकरीबन ही 3-4 घंटे का पीरियड है। ये तो 2 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, 3-4 घंटे के पीरियड में जब हम हमें शुरू से कह रहे हैं ब्लड अरेंज करो, ब्लड अरेंज हो गया, क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गफलत करते रहे हैं, ठीक है। जब सब कुछ हो गया, ब्लड जब टेबल पे आ गया, ठीक है, तुम उसको फ़ौरन तौर पे लगाओ, तब भी गफलत की, दूसरी वोमिटिंग आ गई, ठीक है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की हमें मशवरे देते रहे, अपने टाउट्सों को कहते रहे कि इनको किसी तरह यहाँ से निकाल जाए। ओ भाई, निश्तर से ये निकालने का हमें क्यों कह रहे हैं ये? ठीक है, टाउट्सों को कहते रहे जी इनको निकलवाएं कि इस तरह, हम कैसे यहाँ से चले जाएं? समझे कि हम यहाँ से कैसे चले जाएं भाई? हमें निकालने का कह रहे थे, ये अपनी गप्पे शप्पे करते रहे, इनकी वहाँ पे भी इनकी गफलत आई, ठीक है। हम अपनी वालदा को नहीं निकाल सकते थे। फिर ये हमें कहते रहे जी शिफ्ट चेंज होएगी, 3-4 घंटे लग जाएंगे, वो हमसे मरीज़ नहीं लेगा, तुम फ़ौरन ब्लड लो। ब्लड जब एक बंदे का यार ब्लड निकल रहा है तो फिर ब्लड जाएगा तो कोई बेहतरी आएगी ना, वो तो एक ज़ाया हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। वो भाई लगाओगे तो कोई बेहतरी आएगी, इन्होंने ब्लड नहीं लगाया। और फिर वो बदमाश जो डॉक्टर, हमने कहा सीएम साहबा को, पोर्टल पे हम सीएम साहबा को कहेंगे, शिकायत करेंगे। वो कह रहा है तुम लोगों से जो होता है वो कर लो, जो तो उखाड़ लो, वो हमें गलत नाजेबा हरकत करके गया जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हमारी यही अपील है सीएम साहबा से, हमारी वालदा चली गई है, उन्होंने वापस नहीं आना, इनको निशान इबरत बनाया जाए ताकि किसी और की माँ के साथ ये ना हो, ठीक है। किसी और की माँ ऐसे ना चली जाए जैसे हमारी माँ तो चली गई है इनकी। चलें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में। क्या कहना चाहेंगे समाज साथ, क्या कहना चाहेंगे जितनी वो मज़म्मत की जाए इस वाक़ये की कम है, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनकी जो औलाद है उनको सब्र जमील अता फरमाए? क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इस सवाल का जवाब 2 लफ्ज़ों से स्टार्ट करके 2 लफ्ज़ों में ही ख़त्म कर दूँगा। हमारे साथ गफलत बरती गई, हमारी तौहीन की गई। आप पूछ सकते हैं कि गफलत का क्या पहलू है और तौहीन का क्या पहलू है। देखिए, आप वीडियो में देख चुके होंगे कि ब्लड बैग दिखाया जा रहा है और उस वक्त पेशेंट की डेथ है, यानी कि और पुकार के ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ब्लड मौजूद था आपकी बारहा कहने पर, और ये ब्लड नहीं लगाया गया। अब 2 बातें समझ आती हैं डॉक्टर साहबान की तरफ से। अगर डॉक्टरों ने वो ब्लड नहीं लगाया, पहली बात यह है कि जो डॉक्टर ब्लड नहीं लगा रहा, इसका मतलब है उसको ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि किस पोजीशन पे पेशेंट को ब्लड लगाना है, किस पे नहीं लगाना। वो इस वजह से वो डिले कर रहा है। या तो ये से रीज़न है, या दूसरी रीज़न है कि 8 बजे का टाइम था, शिफ्ट चेंज होना थी, कि अगर ब्लड इस वक्त लगा दिया गया तो टाइम प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो जो मॉर्निंग ड्यूटी करके आ रहा है उसे थोड़ा टाइम ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ जाएगी। उसने इस बात को मलूज़े खातिर रखा, पेशेंट की हालत को नहीं देखा। अब अगर पहली बात को लें कि उसको पता नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा? जिस बंदे को इतना पता नहीं है कि पेशेंट को ब्लड किस पोजीशन में देना है, क्या उसकी निगहदाश्त में आप इमरजेंसी छोड़ेंगे? दूसरी बात, अगर दूसरी बात को लिया जाए कि वो जी शिफ्ट की बुनियाद पर ब्लड नहीं लगाया, तो क्या एक इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है या किसी बंदे का चंद मिनट के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी दे देना बहुत ज़्यादा कीमती है? तो इस गफलत के नतीजे में होने वाले नुकसान का जवाब कौन देगा? पहला मेरा ये सवाल। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ तौहीन हुई। जी तौहीन क्या हुई कि हम सबसे पहले देखें कि जी हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन हक़ को मानने वाले लोग हैं। देखें कि इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। रसूल अल्लाह की गज़वात में पैगम्बर ने फरमाया कि ख़बरदार, अगर किसी काफिर की लाश की भी बेहुरमती नहीं करनी। और दूसरा, इसका जो रसूल अल्लाह के इस पैगाम का जो लुबे लुबाब जो वजाहत दी गई, वो जंग खैबर में हज़रत अली ने दी कि मरहब को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद एक चादर से ढांप दिया और कहा कि ख़बरदार कोई इस लाश की बेहुरमती न करे। यही वो लम्हा था जब मरहब की बहनों ने आके देखा अपने भाई की लाश को और कहा कि तेरा कातिल कितनी शरीफ माँ का बेटा है। ये पैगंबर ने क्यों सिखाया कि किसी लाश की बेहुरमती नहीं की और ना ही करनी है, हमें यह तालीम दी। अब मुझे बताएं कि वो डॉक्टर क्या दामन इस्लाम में बैठने का हक़ रखता है? क्या वो अपने आप को मुसलमान होने का हक़ रखता है कि वो किसी की मैयत पे खड़े होकर बेहुदा किस्म का मिडल फिंगर खड़ा होकर? इसका क्या मतलब है? इंतहाई संगीन गाली है। और किसी की लाश पड़ी हो, एक तरफ तो रसूल ये कहता है कि किसी की लाश की बेहुरमती नहीं करनी, दूसरी तरफ से जो हमारा मसीहा है डॉक्टर, वो लाश पे खड़े होकर हमें बेहुदा गाली दे रहा है।
تو یہ سراسر صرف ہماری توہین نہیں کر رہا، یہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، یہ پیغمبر کے فرامین کی توہین کر رہا ہے، یہ ادارے کی توہین کر رہا ہے، یہ سارے سسٹم کی توہین کر رہا ہے. اور اس نے انگلی صرف ہمیں نہیں دکھائی، پوری دنیا کو دکھائیے. یہ انگلی اس نے اپنے سسٹم کو دکھائی ہے کہ تمہارا سے کیا ہوتا ہے، جو اکھاڑ سکتے ہو میرا اکھاڑ لو. ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی ٹائم مشین نہیں ہے کہ پیچھے گھوم کے واپس آ جائے گی اور ہمیں ہمارا وہ وقت دوبارہ میسر ہو جائے گا. ہم جس کے غم میں سوگوار ہیں یہ تو ہمیں رہنا ہے، کم از کم باقی لوگ جو اب نشتر کی راہ دیکھیں گے کم از کم وہ تحفظ میں ہو. ہماری اپیل ہے افسران بالا سے، وزیر اعلیٰ سے لے کر تمام ایم ایس تک جتنے بھی لوگ ہیں کہ ان سے اپیل ہے کہ ایسے بندوں کو، اس مقدس پیشے والے وہ ڈاکٹر جو دل و جان سے محنت کر کے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان سے الگ کیا جائے. بالکل بالکل. چلیں اچھا بالکل آپ نے ان کے تمام رائے جانی. آپ اس سے کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے مسمان فراز ملک کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے زیب ٹی وی.